اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جب وہ قیامت کے دن اپنی خبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو کتے کے چہرے میں بدل دے گا. سارا دھڑ اس کا سارا جسم انسانی ہوگا لیکن اس کا چہرہ کتے کا بنا دیا جائے گا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے حسد رکھتا ہے, کسی مسلمان سے اپنے دل میں جلن کو پیدا کرتا ہے, جب قیامت کے دن وہ اپنی خبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو خنزیر کا بنا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے, اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام, آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں, ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جس میں انسان کو گناہ کرنا بڑا آسان ہے اور نیک کام کرنا بڑا ہی مشکل ہے. گناہ پر چلنا انسان کے لیے آج آسان ہو گیا ہے اور نیک کام کرنا یہ انسان کے لیے بڑا دشوار کن اور بڑا ہی مشکل ہو چکا ہے. اور اگر کوئی بندہ نیک کام کر بھی لیتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو اس نیکی کو بچا کر رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. وہ بھی اس کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے, بڑی آزمائش ہوتی ہے. آپ اگر معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو بہت ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں, ہمارے معاشرے میں رس بس چکی ہیں, اور آج انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم انسان ہی تو ہیں, کوئی فرشتے تو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اسی لیے ہی بنایا ہے کہ تم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو, گناہ اور نیکی میں فرق کر سکو, اچھے عمل اور برے عمل میں فرق کر سکو. لیکن آج انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرق کرنے کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. آج بہت ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں, اور ان میں سے ایک ایسی برائی بھی ہے, ایک ایسا گناہ بھی ہے جس میں ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے,
جانے طور پر ہو یا انجانے طور پر ہو، ہر کوئی اس میں شامل ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایسے ہوں جو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گناہ حسد کا گناہ ہے، جلن کا گناہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے، ایک دوسرے سے جلنا، یہ آج ہر انسان کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ کیفیت کو آج ہر انسان کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ یہ برائی انسان کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ بعض ایسے حضرات ہیں جو ان چیزوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ حسد ایسا گناہ ہے جو انسان کے ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام میٹھی چیزوں میں سب سے زیادہ میٹھا شہد ہوتا ہے۔ میٹھی چیز شہد ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا درخت بھی موجود ہے جس کا نام ایلوا ہے، اور وہ درخت کا پتا اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر میٹھی سے میٹھی چیز کو بھی اس میں ڈالا جائے تو وہ کیفیت کو بدل دیتا ہے، اس مٹھاس کو ختم کر کر اس کے اندر بھی کڑوا پن میں داخل کر دیتا ہے، کڑوا پن اپنا شامل کر دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایلوے کے پتے کو، ایلوے کے درخت کے پتوں کو شہد میں ڈالا جائے تو شہد کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنے آپ کو حسد جیسی برائی سے بچاتے رہو، حسد جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اس لیے کہ حسد ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے جو تمہارے تمام نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے، تمہاری تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حاضرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے میں مبتلا ہے، ایک دوسرے سے جلنے میں مبتلا ہے۔ بعض حضرات کسی کے اونچے اونچے گھروں کو دیکھ کر، بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ کر، بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہوگا، غلط ذرائع سے اس نے یہ مال جمع کیا ہے، اسی کی وجہ سے اس نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ عمارتیں قائم کی ہے۔ کسی کی کوئی مہنگی گاڑی کو دیکھ کر، قیمتی گاڑی کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے 2 نمبر کا مال ہے، ورنہ آج کے مہنگائی کے دور میں اس طرح کی گاڑی کون خرید سکتا ہے، اتنی قیمتی گاڑی کون خریدتا ہے۔ کسی کے لباس کو دیکھ کر آج حسد کیا جاتا ہے، رہن سہن کو دیکھ کر حسد کیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے اسی پروردگار نے ہماری تقدیر کا بھی فیصلہ فرمایا ہے۔ کسی کو خدا نے مال دیا ہے اور کسی کو مال کم دیا ہے تو یہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راز اس میں پوشیدہ ضرور ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں گے تو اگر ہمارے دل سے حسد ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نعمت سے ہمیں سرفرازی فرمائے گا، ہر طرح کی نعمتوں کے حقدار ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ بزرگان دین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہی چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیں یہی تو تعلیمات فرمائی ہیں۔ آپ حکایات کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہارون رشید جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جب وہ ایک مرتبہ حج کر کر واپس آتا ہے اور دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت کا بڑا بادشاہ ہارون رشید ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر آپ کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے، سلام عرض کرتا ہے اور اس کے بعد کہنے لگتا ہے کہ حضرت آپ مجھے جو کچھ بھی حکم فرمائیں میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا، آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی
ضروریات کو پورا کروں گا۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا رب العالمین موجود ہے۔ حاضرین کرام، چند ہی دن گزرے تھے کہ ہارون رشید کے پاس کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ حضرت بہلول دانا قرض میں مبتلا ہے، کچھ لوگوں کے رقم آپ ادا کرنا ہے، کچھ لوگوں کے پیسے آپ کو دینا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید پھر آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کا قرض اپنی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کن کن لوگوں کو آپ کو قرضہ دینا ہے تو میں وہ رقم اپنی طرف سے ادا کر دوں گا۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جس پروردگار نے تجھے مان دیا ہے کیا وہ مجھے مان نہیں دے سکتا؟ جس پروردگار نے تجھے یہ عہدے عطا فرمائے ہیں کیا وہ پروردگار مجھے عہدے نہیں دے سکتا؟ جس پروردگار نے تجھے خزانوں کا مالک بنایا ہے کیا وہ پروردگار مجھے خزانوں کا مالک نہیں بنا سکتا؟ اگر میرا پروردگار چاہے کن کا حکم فرما دے تو لمحے بھر میں فیکن کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے حکم ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی میری تمام ضروریات کو لمحے بھر میں پورا فرما دے گا۔ اے ہارون رشید، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، بزرگان دین نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے، اگر آج کے دور میں کوئی شخص آ کر آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قرضوں کو ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جو حاجتیں ہیں میں ان حاجتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فوراً خوشی کا اظہار کریں گے، اس شخص کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، اپنے گلے لگا لیں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ اپنے ماں باپ کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اپنے بیوی بچوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اپنے خاندان کے بڑوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اور جو آ کر یہ کہے گا کہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے کہاں تھے، مجھے آپ ہی کی تو ضرورت ہے، آپ ہی میرے حاجت روا ہیں، آپ ہی میری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، بزرگان دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کو اور ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، ہر مقصد کا پورا کرنے والا وہی پروردگار ہے، اور اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو حاضرین کرام، بزرگان دین نے ہمیں اس طرح کی تعلیمات عطا فرمائی ہے اور حسد جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچانے کا طریقہ بتلایا ہے، حسد جیسی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتلاتا چلو کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیں اور اس جنتی کا دیدار ہمیں عطا فرما دیں۔ کسی صحابی رسول نے یہ سوال نہیں کیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کو یہ علم کیسے ہوا ہے، غیب کی خبریں آپ کیسے رکھتے ہیں؟ صحابہ نے یہ سوال نہیں فرمایا، صحابہ اکرام نے علم غیب کے بارے میں سوالات نہیں پوچھے ہیں، بلکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور صبح قیامت تک کیا ہونے والا ہے اور میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کو میرے آقا جانتے ہیں، ہر چیز کی خبر حضور کو ہے، کون جنت میں جانے والا ہے، کون دوزخ میں جانے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر کرم فرما دے اور اس شخص کا ہمیں دیدار عطا فرما دے اور اس خوش نصیب کے دیدار سے ہمیں مشرف فرما دے۔ تو کچھ ہی لمحے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دروازے کے جانب اپنی نظروں کو کرو، اب جو بھی اس دروازے سے اندر داخل ہوگا تو وہی جنتی ہوگا۔ تو تمام صحابہ اپنی نظروں کو دروازے کی جانب کر دیتے ہیں، دروازے کے رخ کر دیتے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر دروازے کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ چند لمحے میں ایک صحابی رسول جو بڑے ہی کمزور اور ناتواں تھے اور جن کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، ضعیفی کے آثار جن کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے، وہ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ دیکھو یہی جنتی ہیں، انہیں ہی میں نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے ان کا دیدار فرمایا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے وہی عرض کیا جو پہلے دن عرض کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اب جو دروازے سے داخل ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ تو چند لمحات کے بعد وہی صحابی رسول جو پہلے دن تشریف لائے تھے وہ دروازے سے داخل ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی جنتی ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی وہی معاملہ ہے، وہی واقعہ پیش آیا اور حضور نے صحابہ سے سوال فرمایا، صحابہ نے وہی جواب دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو دروازے کی طرف دیکھنے کا حکم فرمایا۔ جب تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول داخل ہوتے ہیں جو پہلے دن داخل ہوئے تھے، دوسرے دن داخل ہوئے تھے، تیسرے دن بھی داخل ہو رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دیکھو یہی جنتی ہے۔ تو تمام صحابہ دیکھ کر رش کرنے لگے، ان کے مخدر کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے کہ جنہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ 3 دن بھی انہیں ہی حضور نے جنتی قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہیں صحابہ میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ صحابی کے ساتھ ان کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، کسی بات کو لے کر میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول نے انہیں رہنے کی اجازت عطا فرما دی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے انہیں 3 دن بھی جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، ان کے جنتی ہونے کا اعلان حضور نے فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول کے ساتھ رات میں جب بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو وہ صحابی تو آرام فرماتے ہیں، نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ساری رات جاگتے ہیں اور یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں، آخر وہ کون سی عبادت کرتے ہیں جس کے بدلے میں حضور نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ساری رات آپ جاگتے ہوئے گزارتے ہیں لیکن یہ صحابی رسول کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ آرام سے سو رہے ہیں۔ ایک عمل یہ تھا کہ جب بھی رات میں نیند میں کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کر لیا کرتے، اللہ کو یاد کر لیا کرتے۔ چنانچہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزر گئی، 3 دن ان کی صحبت میں رہتے ہوئے گزر گئے، لیکن کوئی ایسا خاص عمل انہوں نے ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس طرح ہر روز کو جو آدمی اپنی معمول کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ صحابی رسول نے اپنی زندگی ویسے ہی گزاری۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، آخر آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ 3 دن بھی حضور نے آپ کے ہی جنتی ہونے کا اعلان فرمایا؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، تم نے تو میرے ساتھ رہ کر دیکھ لیا ہے کہ میرا معمول کیا ہے، جس طرح تم اپنی زندگی گزار رہے ہو میں بھی اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، جس طرح روز مرہ کا تمہارا معمول ہے
ویسے ہی میرا بھی روزمرہ کا معمول ہے، لیکن ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرا ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال فرمایا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ آپ مجھے اس سے واقف کروا دیں؟ تو وہ صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں کرتا، کسی کے لیے اپنے دل میں جلن نہیں رکھتا، میں ہر ایک کے لیے اچھی باتوں کو اپنے دل میں رکھتا ہوں، ہر ایک کے لیے اچھی باتیں سوچتا ہوں، ہر ایک مسلمان کے لیے میں اچھی باتیں کیا کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے اچھا گمان اور اچھے تصورات رکھتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں سے حسد کو، جلن کو، کینہ کپٹ کو نکال دیں گے، لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں گے، لوگوں سے جلن رکھنا چھوڑ دیں گے اور یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ اس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اتنی بڑی وہ عمارتوں کا مالک ہے، اتنی بلڈنگز کا مالک ہے، اتنے اس شخص کے کاروبار موجود ہے، اتنا مال اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں حسد کو پیدا کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں حسد کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی ہے، وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے مال و دولت کو دیکھ کر، اس کے بلند و بالا عہدوں کو دیکھ کر، اس کی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کر، اس کو اللہ نے جو نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ رشک کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ مولا تو نے اسے جو مال عطا فرمایا ہے اس کے مال میں اور اضافہ فرما دے، اسے جو عہدے تجھے اے پروردگار تو نے عطا فرمائے ہیں اس کے عہدوں میں اور اضافہ فرما دے۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی لمحے میں دو فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس نے جو مسلمان کے لیے دعا فرمائی ہے اس کا ڈبل اس شخص کو عطا فرما، اس دعا مانگنے والے کو اس کا ڈبل اسے عطا فرما۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے بڑے بڑے عہدوں کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر اگر آپ رشک کرتے ہوئے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس سے بہترین عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جب وہ قیامت کے دن اپنی خبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو کتے کے چہرے میں بدل دے گا، سارا دھڑ اس کا، سارا جسم انسانی ہوگا لیکن اس کا چہرہ کتے کا بنا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے حسد رکھتا ہے، کسی مسلمان سے اپنے دل میں جلن کو پیدا کرتا ہے، جب قیامت کے دن وہ اپنی خبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو خنزیر کا بنا دے گا، اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی سور کے چہرے میں بدل دے گا اور وہ اسی حالت میں اپنی خبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں جائے گا۔ تو ایسی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے والوں کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ تم حسد سے، جلن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور جس طرح قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، سورہ فلق کی آخری آیت ہر شخص کو یاد ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ
پیغام دیا جا رہا ہے، اے پروردگار ان لوگوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرما جو حسد کرنے والے ہیں، جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مولا ان کے حسد سے، ان کی جلن سے مولا تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ یہ سبق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے مل رہا ہے، قرآن مجید سے مل رہا ہے۔ تو گویا حاضرین کرام تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا مت سوچے، برا گمان نہ کرے، اس کے لیے اپنے دل میں حسد کو پیدا نہ کرے، جلن کو پیدا نہ کرے۔ اگر اللہ نے اسے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کی ڈبل نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، پروردگار جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب اس کی دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوتا ہے تو لمحے بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غریب کو دنیا کا امیر ترین انسان بنا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اللہ کو غضب آ جائے تو پھر اگر وہ دنیا کا امیر ترین ہو تو لمحے بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کا سب سے غریب بنا سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی تعلیمات پر کامل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں ایک حدیث شریف اپنے ذہن میں آپ ذہن نشین فرما لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے حسد کرتا ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں حسد کو پیدا کر لیتا ہے، جلن کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں کہ کیسی سخت وعید، کیسی سخت بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو کسی مسلمان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تو حضور نے فرما دیا کہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام اس حدیث پاک کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور اس پر اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، حسد سے اور کینہ کپٹ سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت سے ہمیں بھی سرفرازی فرمائے گا۔ دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی برائی سے، اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں پروردگار ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔